بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم۔ یا اللہ صلوات علی محمد وآلہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صلوات علی محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، عشرہ اولیٰ کی آج یہ دوسری نشست ہے، دوسری مجلس ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا آج پھر شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم نے کیٹیگوریکلی بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے واضح طور پر ایکسپلسٹلی اعلان کر دیا کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہارا حتماً، یقیناً، لازماً امتحان لیں گے۔ یہ تم اپنے ذہن و دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دو کہ اگر دنیا میں بھیجے گئے ہو تو پھر امتحان سے محفوظ رہ سکو گے، جب دنیا میں آئے ہو تو امتحان تو تمہارا ہوگا، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کے تلف ہو جانے سے، میوہ دل اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کبھی تمہیں یہ امتحان دینا پڑ جائے کہ تم اپنی اولاد کا جنازہ دیکھو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم انسان کو مختلف آزمائشوں کے اندر ڈالتا ہے، لیکن ایک اصول اور ہم کو دیا کہ جس سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کبھی کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ تو یہ طے ہے کہ جو امتحان پروردگار کی طرف سے آئے گا تو انسان خدا کے اوپر اتنا بھروسہ رکھے کہ جو امتحان اس نے دیا ہے تو خدا نے اس کو اتنا ظرف عطا کیا ہے کہ جس کے بعد وہ اس امتحان کو تحمل کر سکے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر یہ جملہ ابتدائی میں عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیے گا کہ کبھی انسان امتحانات کی شدت کی وجہ سے پریشان ہو کر اگر یہ سمجھے کہ جناب یہ تو میری برداشت سے باہر ہو گیا، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں یہ خیال آنے لگے کہ مجھے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہیے، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، مجھے سوئسائڈ کر لینا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ ممکن ہے کہ اس حرام موت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یورپ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر بہت سارے طریقہ کار وضع کیے گئے ہوں، سوئسائڈل کلبز بنا لیے گئے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ زحمتیں، مشکلات، پریشانیاں یہ سب آتی ہیں، مگر ایک مرد میدان، ایک انسان جب اسلام کا ماننے والا ہو، قرآن کا ماننے والا ہو، تو پھر اس کے بعد اس قسم کے کسی کام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں نے بعض اوقات حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ جملہ بھی کوٹ کیا جو مجھے خود بہت پسند ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ خودکشی کیا ہے؟ خودکشی نام ہے میدان حیات سے فرار کا۔
خودکشی کیا ہے؟ خودکشی نام ہے میدان حیات. بھائی میدان حیات زندگی ایک میدان ہے. اس میدان میں انسان کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ مختلف کلیمٹیز جتنی بھی ان کو فیس کرے اور ان کو سامنا کر کے رسپونڈ کرے، ریئیکٹ کرے. تو اگر کوئی شخص اس کے مقابلے پر فرار اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی اختیار کر رہا ہے. تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ خودکشی نام ہے میدان حیات سے فرار اختیار کرنے کا. فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہے. وہ فرماتے تھے فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہے. حیدر کرار کا ماننے والا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ زندگی مختلف نشیب و فراز سے اپ اینڈ ڈاؤن اس سے گزرے گی. کبھی انسان قحط کا شکار ہو جائے، کبھی روزگار کا مسئلہ آ جائے، کبھی کوئی نوجوان ہے وہ یونیورسٹی کے امتحان کے اندر کچھ زحمت محسوس کر رہا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنی جان کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے. پروردگار عالم نے مختلف آیتوں کے اندر کچھ آیتیں کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس سلسلے کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا. یہ سورہ ملک ہے کہ جسے پروردگار عالم نے 29ویں پارے کے اندر رکھا. یعنی ہم تلاوت کی جب ترتیب دیکھتے ہیں تو 29ویں پارے میں ہمیں یہ سورہ نظر آتا ہے. تاکید ہے کہ انسان ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے اس سورہ کی بھی تلاوت کرے. جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ انا انزلنا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ہمارے یہاں رواج ہے، اسی طریقے سے سورہ ملک پڑھنے کی بھی بڑی تاکید ہے. تو سورہ ملک کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات. پروردگار اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ مبارک ذات ہے، وہ بابرکت ہے. بیدہ الملک، ملک اور اقتدار اسی کے پاس. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کے اس نظام کو قائم کیا. بابرکت ہے، ملک اس کا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اسی نے موت اور حیات کے اس نظام کو خلق کیا. مگر کیوں؟ کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں حسن عمل کا تحفہ لے کر پیش کرے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں کون حسن عمل لے کر آئے. یہ آپ غور فرمائیے گا کہ یہاں پر بھی پروردگار عالم نے آزمائش کا ذکر کیا. لیبلوکم، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا. اور یہاں علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان اور دیگر مفسرین نے اس نقطے کو ہائی لائٹ کیا کہ آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا کہ وہ آزمانا چاہتا ہے ایکم احسن عملا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون حسن عمل لے کر آیا. اس نے کثرت کی بات نہیں کی ہے، حسن عمل کی بات کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل لے کر آیا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا عمل لے کر آیا کہ جس کے اندر حسن پایا جائے. کم ہو، محدود ہو، مگر ایسا ہو کہ جو پروردگار قبول کر لے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز کم ہے وہ، لیکن کم ہونے کا کیا مطلب؟ بھائی مغرب کی 3 رکعت ہے، اسے آپ 2 تو نہیں کر سکتے. فجر کی 2 ہے، اسے آپ 1 تو نہیں کر سکتے. تو وہ 2 رکعت ہے تو 2 رکعت ہی رہے گی. مغرب کی 3 رکعت ہے تو 3 رکعت ہی رہے گی. اسی طرح سے عشاء کی 4 ہے تو آپ اس کے اندر اضافہ تو نہیں کر سکتے، نہ کمی کر سکتے ہیں. تو یہ اضافے اور کمی کی بات کہاں پر آئے گی؟ یہاں پر یاد رکھیے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا کائنات نے ایک بہت زبردست تبصرہ فرمایا نہج البلاغہ کے اندر کہ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ یاد رکھنا کہ نافلہ سے تمہیں قربت خدا حاصل نہیں ہو سکتی اگر وہ نافلہ واجبات کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. کہ یہ نہ ہو جائے. تو اگر کوئی کہے جناب کہ نافلہ یعنی مستحبات اگر ایک انسان انجام دے رہا ہے تو یہ تو اچھا کام ہے. کہ اچھا تو ہے، مگر یہ کبھی مت سمجھ لینا کہ نافلہ کے ذریعے سے تم واجب کو چھوڑنے کو جسٹیفائی کر سکتے ہو. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اب مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کہ آپ نے مکان تعمیر کروایا تو آپ مکان کے اندر رنگ و روغن بھی چاہتے ہیں، اچھا پینٹ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو بیوٹیفائی کیا جائے، اس کو حسین بنایا جائے. تو اس کے اندر ٹائل بھی آپ چاہتے ہیں، اس کے اندر اچھا پینٹ بھی چاہتے ہیں، اچھے پینٹنگز بھی چاہتے ہیں کہ لگیں تاکہ گھر اور زیادہ خوبصورت محسوس ہو. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ ان کا نمبر کب آئے گا؟
اگر آپ نے پورا ایک کانٹریکٹ کسی کو دیا ہے اور وہ مثال کے طور پر جو سریا استعمال کرتا ہے وہ 2 نمبر ہے، جو اسٹرکچر اس نے کھڑا کیا ہے اس کے اندر اس نے ڈنڈی ماری ہے، اور بعد میں پینٹ بہت اچھا کر دیا، اس نے پینٹنگز بہت اچھی لگا دی، اس نے دیوار کے اوپر بہت اچھی اچھی ٹائلیں لگا دیں، اور آخر میں وہ چابی آپ کے حوالے کر دی، تو مجھے بتائیے زلزلے کا ایک جھٹکا بھی یہ گھر برداشت کر پائے گا؟ اور اگر آپ بعد میں اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے ملبے کے پاس اس کو لے کر آئیں اور یہ کہیں کہ جناب دیکھیے یہ کیا گھر آپ نے بنایا تھا، کہ گھر کی تو خیر ہے لیکن میں نے پینٹنگ بہت اچھی لگائی تھی، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ پینٹنگ ہو یا پینٹ ہو یا ٹائلز ہو یا کوئی اور ایسی سینری ہو، وہ کبھی بھی کمپنسیٹ نہیں کر سکتی اس اصل کو، کہ جس کی ضرورت اس گھر کو تھی کہ اس کا سریا تو ٹھیک ہوتا، اس کے اندر مٹیریل تو آپ نے صحیح استعمال کیا ہوتا۔ کہ وہی چیز امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ جو تمہارے واجبات ہیں ان کی حیثیت ستون کی سی ہے، جو مستحبات ہیں ان کی حیثیت زیب و زینت کی ہے۔ زیب و زینت کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ واجبات کے سریے میں تم 2 نمبری کر دو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کی مثالیں تو بہت سی دی جا سکتی ہیں، لیکن انصافاً اگر آپ غور کیجئے کہ اگر ایک شخص ہے وہ کہے کہ جناب میں نے 11 رکعت نماز شب پڑھی، تو اگر 2 رکعت فجر کی نہیں پڑھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اگر آپ مجھ سے کہیں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے نماز شب کے فضائل پر میں بھی 1 گھنٹے کی شاید تقریر کر سکوں کہ نماز شب کیا کہنا، پیغمبر اکرم کی سنت کیا کہنا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کیا کہنا، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کا یہ ثواب ہے، مگر کیا یہ تمام تر ثواب حاصل کرنے کے چکر میں کوئی شخص اگر مجھ سے یہ کہے کہ میں وہ 11 رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ 2 رکعت نہیں پڑھ رہا، تو یہ 2 رکعت ہی تو ہے، اور یہ 11 رکعت ہے، تو تعداد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عدد تو زیادہ ہے، تو یہ 11 رکعت ہونے کے بعد اگر میں نے ان 2 رکعتوں کو نہیں پڑھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے گنہگار قرار دیا جائے؟ اب آپ نے غور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ ٹرمز کے اندر بات کر رہا ہے۔ اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کوانٹیٹیولی تو دیکھ رہا ہے مگر کوالیٹیٹیولی نہیں دیکھ رہا۔ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ تمہیں قربت خدا حاصل نہیں ہو سکتی مستحبات کے ذریعے سے اگر ان مستحبات کو انجام دیتے دیتے تم واجبات کو کمپرومائز کر دو۔ واجبات انجام دیتے ہوئے اگر مستحبات کو انجام دو گے تو یقیناً تمہیں پروردگار عالم کی قربت مزید حاصل ہو جائے گی، مگر یہ کبھی ایکویشنز خدا کے سامنے مت رکھنا کہ یہ 11 رکعت ہے وہ 2 رکعت ہے۔ تم اس علی کے ماننے والے ہو جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہوتی ہے۔ تو اب برادران عزیز آپ نے غور فرمایا کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ نمبر 1 تو انسان اس بات کو سمجھ لے کہ امتحان کے بغیر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر پروردگار عالم نے اس حقیقت کو سمجھایا، من جملہ سورہ ملک کی آیت بھی آپ نے سنی۔ سورہ دہر آغاز ہی میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا۔ آپ انداز دیکھیے، استفہام انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو اپنی حقیقت کے اوپر۔ ہل عطا، کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ جب وہ شے مذکور قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ یعنی بعض علماء نے بہت عمدہ تبصرہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جو منکر خدا ہے وہ خدا کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں، تو پروردگار عالم خود انسان سے پوچھتا ہے کہ تم خدا کے بارے میں بعد میں سوال کرنا، پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، کوئی زمانہ تم پر ایسا گزرا ہے کہ جب تم قابل ذکر شے بھی نہیں تھے؟ اور اگر کوئی ایسا قابل ذکر زمانہ تمہارا نہیں تھا تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو کہ جب تم قابل ذکر نہیں تھے تو کوئی اور ہے کہ جس نے تمہیں قابل ذکر بنایا؟ اگر کوئی ہے کہ جس نے تمہیں قابل ذکر بنایا تو پھر اب انصاف سے بتاؤ کہ اس شخص کو، اس ذات کو، اس ہستی کو کہ جس نے تمہیں معدوم سے موجود بنا دیا، انکار کی تمہارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔
ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو خلق کیا. اب دیکھیے پہلے سوال پھر اس کے بعد اپنا اعلان. ہم نے انسان کو خلق کیا من نطفۃ امشاج، ملے جلے مخلوط نطفے سے، یعنی وہ کیا قطرہ بے حقیقت، ایک قطرہ نجس کہ ملاپ کے نتیجے میں کہیں وہ فرٹیلائز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد زائگوٹ بنے اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ ہو ووم آف مدر کے اندر، کہ جس کے بعد وہ اس دنیا کے اندر قابل ذکر انسان بنتا. وہاں پروردگار عالم نے کہا نبتلی ہے. یہ ہم نے کام اس لیے کیا کہ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں، ہم اسے مختلف قسم کی آزمائشوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو سمیع بنایا، ہم نے اس کو بصیر بنایا. یعنی اب سماعت اور بصارت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کہ ان ٹولز کے ساتھ. ان کو اس ٹولز کی صورت میں انسان کو عطا کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیا جا سکے. اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم امتحان لینا چاہتا ہے تو امتحان کی جو بھی قسم پروردگار عالم کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا، اس سے متعلقہ کچھ نہ کچھ ٹولز پہلے فراہم کیے جائیں گے، ورنہ اس امتحان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. خدا اگر ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ فضا میں اڑ کر دکھاؤ تو اسے پہلے ہمیں پر دینے ہوں گے. جب اس نے پر نہیں دیے ہیں تو مطالبہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر پروردگار عالم ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ مچھلی کی طرح تیر کے دکھاؤ تو یاد رکھیے کہ پہلے اسے مچھلی کی طرح سے ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں زیر آب انسان سانس لے سکے، اسے وہ زحمت نہ ہو کہ جو انسان ہوتے ہوئے اسے ہوتی ہے. اگر وہ صلاحیت ہی پروردگار عالم نے نہیں رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتحان ہمارا نہیں ہو سکتا. اب آپ واپس آیت کو سنیے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع بنایا، ہم نے اس کو بصیر بنایا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا، ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے سماعت دی ہے تو سماعت سے متعلق امتحان ہو سکتا ہے. خدا نے اگر بصارت دی ہے تو بصارت سے متعلق امتحان ہو سکتا ہے. اگر خدا نے ہاتھ پیر دیے ہیں تو ہاتھ پیر سے متعلق امتحان ہو سکتا ہے. اگر خدا نے عقل دی ہے تو عقل سے متعلق امتحان ہو سکتا ہے. جو صلاحیت ایڈ ہوتی جائے گی اس ایڈڈ صلاحیت کا امتحان بھی انسان کے لیے شامل ہوتا چلا جائے گا، اور جو صلاحیت مائنس ہوتی جائے گی وہ امتحان مائنس ہوتا جائے گا. یہ خدا کے عادل ہونے کا تقاضا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ اس کو اگر اسکول میں دیکھ لیں، یونیورسٹی میں دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک عام سا سادہ سے امتحان ہو تو اس امتحان کے لیے کم سے کم آنسر شیٹ تو آپ پرووائڈ کریں گے. اس کو پین لانے کی یا اجازت دیجئے یا آپ خود پین پرووائڈ کیجئے تاکہ وہ جو سوال نامہ ہے اس کو دیکھے، اس میں موجود سوالات کو پڑھے اور پھر اس کا جب جواب لکھنا چاہے تو جو اس کے ذہن میں موجود ہے وہ اس کو کاغذ پر منتقل کرنا چاہتا ہے. جب کاغذ پر منتقل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کاغذ بھی ہونا چاہیے، قلم بھی ہونا چاہیے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اب وہ یہ کہے کہ جناب اگر آپ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں تو نیسیسری ٹولز وہ تو فراہم کریں، یا تو آپ مجھے خود آنسر شیٹ دیں یا یہ کہیں کہ میں آنسر شیٹ لے کر آؤں، یا تو آپ مجھے پین پرووائڈ کریں یا پھر مجھے پین لانے کی اجازت دیجیے. ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا کے اندر بھی طریقہ کار یہ ہے کہ جیسا امتحان ویسے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں. اب اس کے بعد اگر پروردگار عالم کی مصلحت آپ دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا امتحان خدا لینا چاہتا ہے ویسے حالات پیدا کر دیتا ہے، ویسے افراد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا اگر خدا نے دولت دی ہے تو یہ خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، امتحان دولت کا ہو رہا ہے. اگر خدا نے دولت سے محروم کر دیا ہے تو ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، بس اس بات کا اعلان ہے کہ پروردگار غربت کا امتحان لے رہا ہے.
تو نہ امیر کو زیادہ چوڑا ہونے کی ضرورت ہے، نہ غریب کو شکوہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے، یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پروردگار عالم پروردگار عالم اس بات کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے، جو کل کی بات تھی اس کے ساتھ اگر میں متصل کروں، کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کیسا پرفارم کرتا ہے. یہ امتحانات وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں لیا کرتا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندوں کو ایکسپوز کیا جائے، ناقص کو اس کے نقص کا احساس دلایا جائے، تاکہ اگر وہ جینونلی پرفیکشن سیکر ہے، اگر وہ کمال کا طلبگار ہے، تو وہ آگے بڑھ سکے، اسے احساس ہو کہ ابھی لاٹ آف گراؤنڈ ہیز ٹو بی کورڈ. اور اگر کوئی کامل ہے تو اس کے کمال کا تعارف لوگوں کے سامنے ہو سکے. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، جو جملہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، کہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ فجر ہی میں، جس کی آخری آیت کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، نفس مطمئنہ سے متعلق، وہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ انسان عجیب ہے. یعنی خدا کا ذرا شکوہ دیکھیے، پروردگار عالم کا شکوہ، کمپلین، کہ انسان خدا کی پالیسی کو نہیں سمجھ رہا، اور خدا کی بارگاہ میں کیا اس کا رونا دھونا ہے کہ امل انسان اذا مبتلاہ ربہ، رب جب اس کا پروردگار اکرمہ ونعما، جب وہ اس پہ اکرام کرتا ہے، اس کو نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے، مال و دولت کی بارش کر دیتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی. پروردگار عالم نے اس کو تنزن بیان کیا ہے، اکرمہ ونعما فیقولو ربی اکرمن، اس کے رب نے اس کے اوپر دولت، نعمت، پیسہ، اس کی برسات کر دی، تو اس نے کیا کہا؟ ربی اکرمن، میرا پروردگار، اس نے میری عزت میں بڑا اضافہ کر دیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کے رزق کو ہم کچھ تنگ کر دیتے ہیں تو وہ فوراً کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو میری انسلٹ کر دی، مجھے ڈسگریس کا سامنا کرنا پڑا، میری توہین کر دی گئی، مجھے لیٹ ڈاؤن کر دیا میرے پروردگار نے. کب؟ جب رزق کے اندر ہم کمی کر دیتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، نہ دولت دے کر ہم تیری قدر میں اضافہ کر رہے تھے، نہ غربت کے ذریعے سے ہم تیرا لیول ڈاؤن کر رہے تھے، وہ بھی امتحان تھا، یہ بھی امتحان. دونوں جگہ لفظ استعمال کیا، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، اس کے رب نے اس کو مبتلا کیا، اس کے رب نے اس کا امتحان لیا اور اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی. یہ کسی کارنامے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کسی کلاکاری کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ خدا سے قریب ہو گیا تھا، نہ، یہ اس کا امتحان تھا. پروردگار عالم دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا پرفارم کرتا ہے. اور غربت میں بھی پروردگار عالم یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس طرح سے پرفارم کرتا ہے. غریب ہو گیا، مال کم ہو گیا، پیسہ کم ہو گیا، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی محنت بڑھاتا ہے، خدا سے راز و نیاز بڑھاتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، معصومین سے توسل کرتا ہے، یا کسی صاحب ثروت کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ خدا تو نہیں دے رہا، آپ کچھ مہربانی کرتے ہیں. یہ کیوں اپنی عزت نفس کو کمپرومائز کر رہا؟ کیوں ایسا کر رہا؟ پروردگار عالم دونوں صورتوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اگر تم صاحب ثروت ہو تو چوڑے ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کرو کہ جو اس امتحان کا تقاضا ہے. اگر خدا نے غربت کا امتحان لیا ہے تو وہ کرو جو اس امتحان کا تقاضا ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات کا بہت ہی پیارا جملہ نہج البلاغہ کے اندر ہے. مولا فرماتے ہیں، ذرا اس جملے کی اسپرٹ کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے اگر پیسے والے خدا کی خاطر غربا سے جھک کر ملے. کتنا اچھا ہے کہ پیسے والے، مال و دولت والے، صاحبان ثروت، صاحب اعلیٰ کہ جن کو خدا نے نوازا ہے، تو وہ خدا کی خاطر اپنی دولت کے باوجود غربا سے جھک کر ملے، ان سے جھک کر ملے. کتنا اچھا ہے. تو یہ جملہ تو بالکل واضح سمجھ میں آ رہا ہے. پھر سنیے گا، جیسے کہ کلائمیکس یہاں پر نہیں ہے، کلائمیکس سبسیکوینٹ جملے کے اندر مولا فرما رہے کتنا اچھا ہے کہ دولت والے، پیسے والے، صاحبان ثروت خدا کی خاطر غربا سے جھک کر ملے.
پھر فرماتے مگر اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ غریب خدا کی خاطر ان پیسے والوں سے اکڑ کر ملے. یہاں پر اکڑ کر ملنے کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، اسلام بدتمیزی کا دین نہیں ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص بدتمیزی کرے، نہیں، بدتمیزی نہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان جس چیز کو عزت نفس کہا جاتا ہے، جس چیز کو سیلف اسٹیم کہا جاتا ہے، کہ اس پر کمپرومائز مت کرو. اگر کسی وجہ سے تمہیں ضرورت پڑ بھی جائے تو بھی یہ نہ ہو کہ جس ایپلیکیشن کو تم کسی کے سامنے پیش کر رہے ہو اس ایپلیکیشن سے تاثر یہ مل رہا ہو خدا تو نہیں دیتا، آپ کچھ مہربانی فرمائیں گے. پروردگار عالم غریب کو بھی صاحب عزت دیکھنا چاہتا، دولت مند کو بھی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی خاطر اپنے مال میں سے کچھ ایسا کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ وہاں پر بھی پروردگار عالم سے ان نعمتوں کو حاصل کر سکے جس کو جنت کہتے ہیں. اور دو جملوں کے اندر ایک بات عرض کروں کہ نہ مال کا ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے، نہ غریب ہونا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہے. نہ مال کا ہونا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہے، نہ غریب ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے. دونوں صورتوں میں نہ مال ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے نہ ناراض ہونے کی دلیل. غریب ہونا کا یہ بھی نہ خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے نہ خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہے. امتحان کے انداز مختلف ہیں. رضا اور ناراضی نتیجے سے وابستہ ہے. اس نے پرفارم کیسا کیا، اس نے پرفارم کیسا کیا. خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال آنے کے بعد کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون ختیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے. تب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ایک تو یہ ہے اصول کہ امتحان ہوگا، امتحان تو ہوگا. امتحان جس طرح کا بھی ہوگا اس سے متعلقہ ٹولز پروردگار عالم فراہم کرے گا. دولت کا امتحان ہے تو دولت پرووائڈ کی جائے گی. غربت کا امتحان ہے تو وہ ماحول ہوگا کہ جس کے ذریعے سے غربت کا امتحان ہو سکے. کوئی شخص ہے صاحب اولاد نہیں ہے تو اس کا امتحان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسان طلبگار ہے کہ میری نسل آگے بڑھے، تو یہ امتحان تو ہے. مگر اگر اولاد ہو گئی تو کیا امتحان ختم ہو گیا؟ امتحان ختم نہیں ہوا، پرچہ بدل گیا. بس پرچہ بدل گیا. پہلے محرومی اولاد کا امتحان تھا، اب صاحب اولاد ہونے کے بعد امتحان یہ ہے کہ اس اولاد کی تربیت کیسی کرتے ہو، اسے حسینی بناتے ہو یا نہیں، اس کی تربیت کیسی کرتے ہو. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو اگر مال ہے تو مال کا امتحان، غربت ہے تو غربت کا امتحان، اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونے کی حیثیت سے امتحان الگ ہوگا. اگر انسان اولاد سے محروم ہے تو وہ ایک الگ امتحان ہے. یہ امتحان کے مختلف انداز ہیں، مختلف پرچے ہیں جو پروردگار عالم نے رکھے ہیں. اور پھر اس کے اندر انسان یہ بھی نہ کرے کہ جو آپشنل پیپرز ہیں ان کی تعداد اتنی بڑھا دے کہ جس کے نتیجے میں کمپلسری پیپرز کمپرومائز ہو. دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ یونیورسٹی کالج جانے والے افراد میرے سامنے موجود ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ پرچے ہوتے ہیں کمپلسری اور کچھ پرچے ہوتے ہیں آپشنل. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پاکستان اسٹڈیز ہے وہ کمپلسری ہے، مثلا اسلامک اسٹڈیز ہے وہ کمپلسری ہے مثلا. اور کہا جناب اگر آپ سائنس لیں گے تو کیمسٹری پڑھنی ہے، اگر آپ کامرس لیں گے تو آپ کو اکنامکس پڑھنی ہے، اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے. ایسا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ یہ والا گروپ لے لیں یا یہ والا گروپ لے لیں. اگر یہ گروپ لیں گے تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس، یہ والے سبجیکٹس آپ کو پڑھنے پڑیں گے. یہ والا گروپ لیں گے تو یہ سبجیکٹس پڑھنے پڑیں گے. پھر ایک ہی گروپ کے اندر آپشنس کے اندر مزید گنجائش ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ لینا چاہیں تو یہ لے لیں، یہ نہ لینا چاہیں تو یہ لے لیں. مگر جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کے اندر آپشن نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا برادران عزیز؟ اس میں کسی قسم کا آپشن نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے اور غور فرمائیے، جس طریقے سے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولز کے اندر کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہیں، کچھ آپشنل سبجیکٹس ہیں، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بھی کچھ کمپلسری امتحان رکھا ہے اور کچھ آپشنل امتحان رکھے. جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ اپلیکیشن نہیں دے سکتے. ان میں آپ اپلیکیشن نہیں دے سکتے کہ جناب میں ان پرچوں میں اپیئر نہیں ہونا چاہتا. اپیئر نہیں ہونا چاہتا اس کا مطلب کیا؟ جناب یہ تو لازمی ہے.
آپ یہ اپلیکیشن نہیں دے سکتے کہ پاکستان اسٹڈیز کا مجھے پرچہ نہیں دینا، یہ تو لازمی ہے، لیکن اگر آپ گروپ چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر کمپلسری سبجیکٹس کو چینج کرنے کی اپلیکیشن نہیں دے سکتے، دنیا میں جو کمپلسری امتحان ہے اسے تبدیل کرنے کی دعا نہیں مانگ سکتے، یہ دعا آپ نہیں مانگ سکتے۔ آپ یہ کہیں پروردگار اتنے لوگ تیری فجر کی نماز پڑھ ہی رہے ہیں، اگر میں نہ پڑھوں تو کیا فرق پڑ جائے؟ جناب وہ کمپلسری پیپر ہے، آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی، ریجیکٹڈ، وہ پہلے مرحلے کے اندر ہی مسترد ہو جائے۔ آپ کہیں پروردگار ماہ رمضان اس مرتبہ بہت گرمی میں آ رہا ہے، میں سردی میں رکھوں گا، ریجیکٹڈ، گنجائش نہیں۔ ہاں بیمار وغیرہ ہوتے تو ہم کنسیڈر کرتے، فدیے ودیے کی بات کرتے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ کوئی یہ شخص یہ کہے کہ جناب استطاعت تو ہے، پیسہ تو ہے، لیکن یہ کہ کون جائے خانہ کعبہ کے پاس اور جا کر وہاں پر حج کرے گا کہ نہیں؟ اگر استطاعت ہے، اگر استطاعت ہی نہ ہوتی تو ہم تمہارے اوپر اس ذمہ داری کو نہ ڈالتے، مگر جب استطاعت ہے تو اب گنجائش نہیں ہے، یہ امتحان تمہارا ہوگا۔ اگر تم غریب ہوتے تو ہم تم سے نہ کہتے کہ تم یہ والا امتحان دو۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب سنیے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات نے کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ کے اندر۔ مولا کہتے ہیں خدا سے یہ دعا مت مانگو کہ تمہارا امتحان نہ ہو، پہلے تو یہ دعا مت مانگو کہ تمہارا امتحان نہ ہو، اس لیے کہ یہ دعا وہ ہے کہ جو قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ان جنرل جو اسکول کے اندر آیا امتحان تو ہوگا، جو کالج میں آیا امتحان تو ہوگا، جو یونیورسٹی میں آیا امتحان تو ہوگا، تو جو دنیا میں آیا خدا اس کا امتحان تو لے گا۔ دعا یہ مت مانگو کہ اے پروردگار میرا امتحان نہ لے، دعا یہ مانگو کہ اے پروردگار امتحان تو تو لے گا، بس اس امتحان کے اندر مجھے سرخرو کرنا، کامیاب کرنا، کامران کرنا، میں گمراہ نہ ہو جاؤں، یہ دعا مانگو۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے، مولا کائنات نے اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کیا کہ خدا فرماتا ہے تمہارا مال اور اولاد تمہارا امتحان ہے، تو تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو مال نہیں چاہیے؟ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو اولاد نہیں چاہیے؟ تو مال کے طلبگار ہو، اولاد کے طلبگار ہو، تم نے سمجھا یہ ہے کہ مال امتحان سے جدا ہے، مال امتحان سے جدا نہیں ہے، امتحان سے جدا نہیں ہے، نہ مال نہ اولاد، وہ بھی امتحان کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ اگر پروردگار عالم نے جو چیزیں آلریڈی واجب کر دی ہیں تو ان میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اختتام سے کچھ پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ یعنی اب آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بنو عباس کا زمانہ ہے، بنو امیہ کا زمانہ ختم ہو چکا، 132 ہجری 132 یہ بنو امیہ کے زمانے کا خاتمہ، اور اب بنو عباس کا زمانہ۔ یہ جو پوری گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب اس کو اس کیس اسٹڈی کے اندر ذرا سا دیکھنے کی کوشش کریں۔ حالات مختلف، امتحان مختلف۔ ایک بہت کمفرٹ زون کے اندر انسان ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اس کو وہ امتحان دینا پڑے کہ جس میں اس کی ایکسپرٹیز ہے۔ اگر ایک انسان سڑک کا آدمی ہے، آپ اس کو امتحان کے لیے بٹھا دیں آفس کے اندر، وہ پریشان ہو جائے گا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی بھر ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھ کر آفس میں کلریکل جاب کی ہے، آپ اس کو سڑک کی ڈیوٹی دے دیں کہ جاؤ مزدور بن کر کھدائی کرو، وہ پریشان ہو جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا؟ صرف آپ نے اس کے مزاج سے ہٹ کر اس کا امتحان لینا چاہا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، آل محمد کے ماننے والے صاحبان ایمان، انہوں نے اپنا کمفرٹ زون نہیں دیکھا، مولا کا حکم دیکھا ہے، مولا کا حکم دیکھا۔ ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ مرضی مولا از ہمیں اولا۔ یعنی یہ میں خاص طور پر کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہلول کا نام آپ نے سنا ہے؟ کون آپ میں سے ایسا ہے کہ جس نے بہلول کا نام نہیں سنا؟ صاحب علم ہے، ذہین ہے، دماغ ہے، فہم ہے، فہیم ہے، ذہین ہے، وہ شخص کہ جو صاحب علم بھی ہے، ظاہری طور پر اس کے پاس اپارچونٹی بھی ہے، ہارون رشید سے قربت بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے رشتہ داری بھی ہے، مگر دل علی کی محبت سے منور ہے، اہل بیت کی محبت دل میں موجود ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر
میں اپنی ظاہری قربت کا لحاظ کرتا ہوں تو اپنی معنویات کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ مشورہ کیا اور پھر جنون کی نقاب اپنے چہرے پر اوڑھ لیے۔ وہ جو فرزانہ، وہ جو دانا، اس نے دیوانگی کی نقاب اپنے چہرے پر ڈال لی۔ یہ ہے بہلول کا بیک گراؤنڈ جو آپ سب کو معلوم ہے۔ اب یہ بہلول یعنی خاص طور پر مجھے جس جگہ پر لے جانا ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے اس کے ذریعے سے جو امتحان دیا، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ صاحب امامہ ہو، ابا قبا پہننے کا عادی ہو، اور پھر اس کو کسی ایسے امتحان میں جانا پڑ جائے کہ جس میں بظاہر دوسرے افراد جو کل تک اس کا احترام کیا کرتے تھے، اسے جھک جھک کر سلام کرتے تھے، اور وہاں پر اسے اس طرح کے حالات کو فیس کرنا پڑ جائے کہ جہاں پر مثلا بچے مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی یہ آسان نہیں ہے۔ مگر بہلول نے حکم امام پاتے ہی اس امتحان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور پھر اس کے اندر جو کامیابی حاصل کی وہ تو آپ جانتے ہیں۔ جنید کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ ذرا دیکھیے کہ اب انہوں نے اس کے ذریعے سے جو کامیابی حاصل کی وہ کیا ہے۔ عقائد کی تبلیغ بہلول کر رہے ہیں، عمل کی تبلیغ بہلول کر رہے ہیں، فلسفے اور حکمت کی تبلیغ بہلول کر رہے ہیں، دین کا جو ایک نظام ہے، اس نظام کی جو حکمتیں ہیں، جو اس کے اندر لاجکس ہیں، اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں جناب بہلول۔ تو مجھے جانا تو ہے وہاں تک جہاں پر جنید کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے، مگر ذرا پہلے اس کو ذرا دیکھیے گا۔ یہی بہلول ہیں کہ جو کسی موقع پر دربار میں تشریف لائے، اور ابھی ہارون رشید نہیں آیا تھا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، چلو آج تو بہلول آ گئے، تفریح کا ایک سامان، ادھر سے کسی نے ایک جملہ کسا، وہاں سے کسی نے کوئی دوسرا جملہ کسا، اور ایسے میں بہلول نے دائیں بائیں دیکھا، اور مجنونانہ انداز میں دیکھنے کے بعد کہ ہارون کہاں ہے، کبھی آیا نہیں، تخت خالی ہے، وہ جا کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ وہ جا کر وہاں پر بیٹھ گیا کہ جہاں پر ہارون کو آ کر بیٹھنا تھا، وہ آ کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ اس پر بیٹھا تو دائیں بائیں جتنے بھی درباری تھے، ابھی ہارون نے کچھ نہیں کہا، وہ آیا ہی نہیں ابھی، مگر آپ جانتے ہیں کہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہوتا ہے، تو حملہ کر دیا، زخمی کر دیا۔ اب جب اتنے زخم آئے تو چہرہ سوجا ہوا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہارون رشید بھی آ گیا۔ ہارون رشید نے آ کر دیکھا تو کہا کہ بھائی بہلول کیوں رو رہا ہے؟ تو اب جتنے درباری تھے ان کو کہنے کا موقع ملا کہ بادشاہ سلامت، اس کو تو رونا چاہیے۔ کہ ہوا کیا؟ کہ ہم نے اس کو پیٹا ہے۔ کیوں پیٹا؟ کیوں مارا؟ کہ اس لیے پیٹا، اس لیے مارا کہ یہ آپ کی جگہ پر بیٹھ گیا، اس لیے ہم نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اب ہارون نے بظاہر ہمدردی کے انداز میں کہا کہ بہلول تم کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا نا، وہ جگہ تمہاری تو نہیں تھی، تم کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اب بہلول نے جو جملہ کہا ہے وہ یاد رکھنے کے کہا۔ بہلول یہ فرماتے ہیں کہ ہارون میں اپنے لیے نہیں رو رہا، ہارون میں اپنے لیے نہیں رو رہا۔ کہ پھر کس کے لیے رو رہے ہو؟ کہ میں تو تیرے لیے رو رہا ہوں۔ کہ میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ مار تو تم کو پڑی ہے۔ کہاں یہی سوچ کر میں رو رہا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے میں ایسی جگہ پر بیٹھا کہ جہاں مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اتنی مار پڑی، تو اتنے عرصے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں تجھے نہیں بیٹھنا چاہیے، قیامت میں تجھے کتنی مار پڑنے والی۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب یہ عقیدہ امامت کو اس تمثیل کے ذریعے سے السٹریٹ کر کے پریکٹیکلی ایک کیس بنا کر جس طرح سے جناب بہلول نے سمجھایا ہے، نہ اس کے اندر لفظ امامت استعمال کیا انہوں نے، نہ اس کے اندر لفظ خلافت استعمال کیا، نہ اس میں لفظ غاصب استعمال کیا، اس میں کچھ نہیں کہا، صرف اپنے اس انداز سے، اپنے اس اسٹائل سے انہوں نے اس حقیقت کو سب کے سامنے بیان کر دیا۔ اور پھر آخر میں تو دیوانہ ہے، تو دیوانے کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہی جناب بہلول ہیں، بغداد شہر ہے، اور شہر بغداد میں ایک بہت صوفی بزرگ ہے جنید بغدادی، ان کے ساتھ ایک بڑا مفصل مکالمہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا ایک حصہ فقط میں آپ کے سامنے جو میری گفتگو سے مربوط ہے اسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ کیا کہ بہلول جنید ان کے ماضی سے، ان کے سابقے سے واقف ہے، اور جنید کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے شاگرد بھی ہیں، ایک پروٹوکول ہے۔
ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ راستے سے گزر رہے ہیں. ایسے میں جناب بہلول نظر آئے اور جنید نے کہا کہ ابھی بہلول سے استفادہ کرنا چاہیے, بہلول سے استفادہ کرنا چاہیے. تو یہ میں کہوں گا کہ بہرحال ان کی شرافت ہے کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا. تو ان کے شاگردوں نے فوراً ایک جملہ کہا کہ استاد آپ کیا اس سے استفادے کی بات کر رہے ہیں, پاگل آدمی, مجنون آدمی, دیوانہ, اس سے کیا استفادہ ہوگا؟ کہا کہ نہیں, میں جانتا ہوں اس کے اندر بڑی گہرائی ہے, یہ بہت کچھ سکھا سکتا ہے, یہ بہت کچھ بتا سکتا ہے, مجھے اس کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے. کہا چلیے. جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ حکم حاکم مرگ مفاجات, تو حکم استاد جو شاگرد ہیں وہ بیچارے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے. اب وہ سب کے سب آئے بہلول کے پاس. تو جناب بہلول سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں, بطور طالب علم زانو تلمذ طے کرنا چاہتا ہوں. تو جناب بہلول نے کہا کہ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو, اب ظاہر ہے کہ اصطلاح وہ تو انہوں نے استعمال نہیں کی, مگر جس طرح سے آج کل ہوتا ہے نا انٹرنس ٹیسٹ یا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ, تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو پہلے ایک انٹرنس ٹیسٹ دینا پڑے گا. پہلے میں چیک تو کروں کہ تم میرے شاگرد بننے کے اہل بھی ہو یا نہیں. تو شاگرد جتنے تھے انہوں نے کہا کہ استاد ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ دیوانہ ہے, مجنون ہے, آپ کیا اس سے سیکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرنس ٹیسٹ دیجئے, تو آپ کیا اس کو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ دیں گے؟ کہا کہ ہاں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اب کچھ انہوں نے سوالات کیے. مثال کے طور پر انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ یہ سوال بڑا سادہ ہے نا, امتحان ذہن میں رکھیے گا کہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ تو جنید نے کہا کہ ہاں مجھے کھانا کھانا آتا ہے. کہا بتاؤ کیسے کھانا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا, جنید نے کہا, خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ بھائی میں جاتا ہوں, ہاتھ دھوتا ہوں, بیٹھ جاتا ہوں, جب کھانا میرے سامنے آتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے نوالے لیتا ہوں, کھاتے ہوئے دوسروں کی طرف نظر نہیں کرتا, دوسروں کی پلیٹوں میں نہیں جھانکتا, چبا چبا کر کھاتا ہوں, اور پھر اس کے بعد کھانا جب مکمل ہو جائے, اتنا نہیں کھاتا کہ پورا پیٹ بھر جائے, کچھ گنجائش رہنے دیتا ہوں, پھر اس کے بعد جب کھانا مکمل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, پھر کھڑا ہوتا ہوں, کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں. یہ ہے میرا کھانا کھانے کا طریقہ. ان میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہے؟ ان میں کوئی ایک بات بھی غلط ہے؟ کوئی ایک بات بھی غلط نہیں, مگر کیا کریں, بہلول تو بہلول ہے نا. جب وہ یہ اپنی پوری داستان اس نے بیان کر دی تو بہلول نے کہا جاؤ تم میرے شاگرد کیا بنو گے, تمہیں تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا, تمہیں تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا. اس طرح کے 2-3 سوالات انہوں نے کیے. ہر جواب میں وہ وہی طریقہ بتاتے تھے کہ جو عام طور پر معروف ہے, مشہور ہے, اور بہلول اس طریقے کو ریجیکٹ کرتے اور کہتے تھے کہ نہ, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, تمہیں کھانا کھانا بھی نہیں آتا. اب اگر واپس ایک دفعہ فہرست سنیے گا, ہاتھ دھو کر کھانے پر بیٹھتا ہوں, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے نوالے لیتا ہوں, کھاتے ہوئے پوری طرح چباتا ہوں, بسم اللہ بھی بولتا ہوں, اور پھر اس کے بعد پورا پیٹ نہیں بھرتا, کچھ گنجائش رہنے دیتا ہوں, پھر اس کے بعد دوسروں کی پلیٹ پر نظر بھی نہیں ڈالتا کہ نامناسب ہو, خلاف ادب ہو, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, کھڑا ہوتا ہوں, اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہوں. اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں کوئی خرابی نہیں. مگر بہلول کہتے ہیں کہ تمہیں تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا. شاگرد جتنے بھی ہیں وہ واپس یہ کہہ رہے ہیں استاد ہم تو کہہ رہے تھے اس سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا ہے, اس کو تو یہ بیسکس بھی نہیں معلوم. بہلول کے سامنے جنید نے کہا کہ نہیں, میں جانتا ہوں کہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے. اب واپس آئے اور آ کر بہلول سے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے کھانا کھانا نہیں آتا. میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے کھانا کھانا نہیں آتا. اور دوسری باتوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ مجھے یہ بھی نہیں آتا, مجھے یہ بھی نہیں آتا, مجھے یہ بھی نہیں آتا. تو بہلول نے کہا کہ اب جب کہ تم نے جہل کا احساس کر لیا تو تمہیں سکھایا جا سکتا ہے, ورنہ اگر زوم اس بات کا ہے کہ تمہیں سب کچھ آتا ہے تو جس کو یہ دعویٰ ہو کہ اسے سب کچھ آتا ہے تو پھر اسے سکھایا نہیں جا سکتا. خطیبانہ الفاظ میں عرض کروں کہ جو نہیں جانتا وہ جہل کی منزل پر ہوتا ہے,
اور جو نہ جاننے کے بعد علامہ دہر ہونے کا دعوے دار ہو، وہ جہل کی منزل پر نہیں ہوتا، ابو جہل کی منزل پر ہوتا، پھر وہ ابو جہل ہے کہ نہیں معلوم اور اس کے باوجود اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھتا۔ تو جناب بہلول نے کہا کہ جب تم نے یہ مان لیا اور قبول کر لیا کہ تمہیں نہیں آتا، تو اب تمہیں سکھایا جا سکتا ہے۔ اب جو بہلول نے کہا اس کو سنیے۔ بہلول کہتے ہیں کہ یہ بات کی بات ہے، تم نے ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے، تم نے بسم اللہ پڑھا، بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی پڑھا تو کوئی حرام نہیں ہو جائے گا، نوالے تم نے چھوٹے لیے یا بڑے لیے، یہ بات کی بات ہے، تم نے سیدھے ہاتھ سے کھایا یا الٹے ہاتھ سے کھایا، یہ بات کی بات ہے، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا، یہ بھی بات کی بات ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو کھانا تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام۔ پہلا امتحان تو اس بات کا تھا۔ آپ نے اس جملے کے ساتھ اس کو لنک کیا، لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، نافلہ سے قربت خدا حاصل نہیں ہو سکتی اگر انسان واجب کو کمپرومائز کر دے۔ بہلول یہ کہتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انصاف سے بتاؤ، سور کا گوشت بہت عمدگی کے ساتھ تم نے پکایا اور اس کے بعد سامنے لا کر رکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے نوالے اور دائیں ہاتھ سے کھایا اور چبا چبا کے کھایا، نعوذ باللہ من ذالک، بولتے ہوئے بھی کچھ کراہت ہو، یا کسی اور کا مال غصب کیا اور اس کے ذریعے سے تم نے طعام تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے نوالے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ کہے کہ میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے روزہ بھی رکھا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، مگر یاد رکھیں آل محمد کی محبت اگر دل میں موجود نہیں ہے تو ان میں سے کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ دو تقریروں کا خلاصہ کہ پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے امتحان امتحان امتحان۔ امتحان کے دو انداز، ایک کمپلسری پیپرز ہیں، اس میں چوائس نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں، ایک وہ امتحان کہ جس کے اندر گنجائش ہے، آپشنز ہیں۔ تو یہ دعا خدا سے مت مانگو کہ امتحان نہ ہو۔ جو کمپلسری پیپرز ہیں ان کے بھی چینج کرنے کی اپلیکیشن خدا کی بارگاہ میں مت دو، اٹس آف نو یوز۔ ہاں، جو امتحان ہو رہا ہے اگر وہ کمپلسری ہے اس میں کامیابی کی دعا مانگو، جو آپشنل ہے تو جس امتحان میں اس وقت ہو اس کو فیس کرو، مگر غربت ہے تو دولت کی دعا مانگ سکتے ہو، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کی دعا مانگ سکتے ہو۔ یہ مت سمجھ لینا کہ دولت آ گئی تو امتحان ختم ہو جائے گا، پرچہ بدل جائے گا، اولاد آ گئی تو امتحان ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، پرچہ بدل جائے گا۔ وسائل جو پروردگار دے گا انہی کے مطابق تم سے امتحان لے گا، نیسیسری ٹولز دے گا پھر امتحان دے گا۔ خودکشی تمہارے پاس آپشن نہیں ہے، میدان حیات میں جمے رہنا اس لیے کہ تم حیدر کرار کے ماننے والے ہو۔ اور پھر ایک حدیث قدسی بھی سنتے جائیے۔ حدیث قدسی یہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، شیعہ سنی تمام علماء نے اس کو لکھا۔ حدیث قدسی یعنی ایک تو قرآن کی آیتیں کلام خدا اور اس کی معجزانہ شان کہ قرآن مجید میں اس کو محفوظ کیا گیا، ایک حدیث پیغمبر وہ بھی مراد پروردگار ہے پیغمبر کے الفاظ، ایک ہے حدیث قدسی خدا ہی کے الفاظ مگر جزو قرآن سے ہٹ کر، اور یہ ہے اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی۔ بخاری کے اندر بھی بعض حدیث قدسی موجود ہیں۔ ہمارے شیخ العاملی علی اللہ مقامہ صاحب وسائل الشیعہ، ان کی ایک پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے، الجواہر السنیہ کے نام سے، کہ جس کے اندر انہوں نے احادیث قدسیہ کو جمع کیے۔ عجیب حدیث قدسی اور بہت جاذب ہے، بہت دل کو چھو جانے والی۔ پروردگار فرماتا ہے انا اللہ لا الہ الا انا، خدا تو میں ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ انا اللہ، میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا خدا ہے نہیں۔ سمجھ لیا؟ اب سنو، من لم یصبر علی بلائی، جو میرے امتحان پر صبر نہیں کر سکتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور جو میری نعمتوں پر شکر نہیں کر سکتا، ولم یرضا بقضائی، اور جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہو سکتا، فلیتخذ ربا سوائی، تو اگر ملے تو کوئی دوسرا خدا ڈھونڈ لے۔ پہلے اعلان اللہ میں ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا خدا ہے نہیں،
میں نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کچھ امتحان ہے، اس میں تمہیں صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ میں نے نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس سے نعمتوں پر شکر نہیں ہوتا، جس سے امتحان پر صبر نہیں ہوتا، اور جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، تو ڈھونڈے، اگر کوئی دوسرا خدا ملتا ہے تو اسے خدا بنا لے۔ جو خدا وحدہ لا شریک ہے وہ اپنی پالیسی تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ یو ہیو ٹو فالو دس۔ اس میں رہتے ہوئے، اس فریم ورک میں رہتے ہوئے، اس چار چوب میں رہتے ہوئے جو فلیکسیبلٹی حاصل کر سکتے ہو کر لو۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ مجھے ذکر کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے اس رخ کا کہ جس کا تعلق مہاجرت کے ساتھ ہے، ہجرت کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے، آدم علیہ السلام نے تو دنیا میں آ کر پہلی ہجرت کی بنیاد قائم کی۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے، آسان نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم نے بھی یہی دعا مانگی تھی نا کہ اے پروردگار، مکہ سے نکلتے ہوئے کہ اے پروردگار میں اس جگہ سے باہر جا رہا ہوں کہ جو مجھے بہت پسند، مجھے وہاں لے جا جو تجھے بہت پسند۔ مکہ مجھے بہت پسند، تو مجھے وہاں لے جا کہ جو تجھے بہت پسند، مدینہ منورہ۔ بس پیغمبر اکرم کے قدموں کی برکت ہے کہ یثرب سے وہ مدینہ ہوا، مدینے سے مدینہ منورہ ہو گیا، اور حسین کے قدموں کی برکت ہے کہ کربلا معلیٰ ہو گیا۔ وہ حسین ابن علی، پیغمبر اکرم کے لیے مکہ چھوڑنا بہت سخت تھا، حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا بہت سخت تھا۔ آئے ہیں، مناجات کی ہے پیغمبر اکرم کی قبر پر، اور آ کر یہ کہا اللہم ھذا قبر نبیک، اے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے۔ وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ قد حضرنی من الامر ما قد علمتا، اے پروردگار وہ وقت آ گیا کہ جو یقیناً تیرے علم میں ہے۔ اے پروردگار میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے تو بھی راضی ہو جائے اور یہ صاحب قبر بھی راضی ہو جائے۔ یہ پیغمبر اکرم کی قبر سے امام مظلوم رخصت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو لکھا ہے کائے ماں کی قبر پر، امام حسن کی قبر پر رخصت کے لیے، اور عجیب الفاظ ہیں۔ صاحبان مقاتل نے لکھا کہ جب پیغمبر اکرم کی قبر پر آئے تو قدم جما کر چل رہے تھے، جب امام حسن کی قبر پر آئے تو قدم جما کر چل رہے تھے، لیکن جب ماں کی قبر پر آئے تو ویسے آئے کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا، اور آ کر یہ کہا السلام علیک یا امہ، اے مادر گرامی اپنے حسین کا سلام قبول کیجیے۔ اور قبر زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ وعلیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ قبر جناب سیدہ سے بھی رخصت ہوئے، جناب فاطمہ صغریٰ کو بھی سلام آخر کیا، جناب ام البنین سے بھی رخصت ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ چند مہینے اس قافلے نے مکہ میں قیام کیا۔ مکہ معظمہ سے عین حج سے ایک دن پہلے امام مظلوم روانہ ہوئے 8 ذی الحج کو، اور پھر اس کے بعد ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا معلیٰ پہنچا۔ تقریباً مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ امام کا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا، اور جب کربلا قافلہ پہنچا تو اسباب ظاہری کے ماتحت ابن زیاد کا خط بھی آ چکا تھا، اور حر نے بھی روکنے کے لیے کہا، مگر یاد رکھیے گا کہ اس موقع پر 7 گھوڑے تبدیل کیے گئے، مگر ایک گھوڑا بھی آگے بڑھنے کے لیے راضی نہیں ہوا، اس نے قدم ہی آگے نہیں بڑھایا، اور امام نے کہا کہ ذرا یہاں اگر کوئی رہتا ہے قریب میں تو اس کو بلایا جائے، اور بنی اسد کے قافلے کو، قبیلے کو بلایا گیا۔ بنی اسد والے آئے اور سلام کیا، امام نے جواب سلام کہا، اور پھر اس کے بعد امام پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا کیا نام، اس جگہ کا کیا نام؟ آپ جانتے ہیں کئی محلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مختلف ایک سے زیادہ نام بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف قریے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سارے نام اس ایک مشترکہ میراث کے طور پر منسوب ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ فرزند رسول اس جگہ کا نام ہے غازریہ،
کہا کہ ہاں مگر اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا یقال لہا نینوا، اس کو نینوا کہتے ہیں. کہا کہ ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا کہ فرزند رسول اس کو شط فرات، یہ دونوں نام آئے، شاطئ فرات، شط فرات، کہ یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. کہا کہ ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کسی خاص نام کی تلاش ہے. ان لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول اتنے نام تو ہم نے سنے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے قبیلے کا ایک بزرگ ہے اس کو کوئی اور نام بھی معلوم ہو. وہ خود سے نہیں آ سکتا تھا، وہ اتنا مریض اور بیمار اور بوڑھا تھا، اس کو لایا گیا، اٹھا کر لایا گیا. اور جب وہ قریب آیا سن بھی نہیں سکتا تھا، تو فرزند رسول نے کہا، امام نے کہا کہ یہ سارے نام تو بتائیں تیرے قبیلے والوں نے، غازریہ، شط فرات، نینوا، مگر کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا یقال لہا کرب و بلا. اور اب امام حسین نے کہا کہ ہاں ارض و کرب و بلا، یہ وہ زمین ہے، یہ جو کرب کی سرزمین ہے، بلا کی سرزمین ہے. بلا امتحان، یہ امتحان کی سرزمین ہے کہ درد کے ساتھ جہاں پر امتحان لیا جائے. امام نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہماری حتق حرمت ہوگی، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سرخی امام حسین نے بیان کی ہے، اگر اس کی ہم شرح کرنا چاہیں تو پوچھنے کا حق ہے کہ فرزند رسول آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، مگر کب تک؟ عاشور کے دن ان خیموں کو آگ لگا دی جائے گی. آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. ہاں کیسا خون؟ علی اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا خون، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا خون، علی اصغر کے گلے کا خون. ہاں مگر ایک فرق کے ساتھ کہ باقی سب خون زمین کربلا پر بہا ہے، مگر وہ ننھے معصوم کا خون حسین نے کربلا میں بہنے نہیں دیا. وہ اصغر کا خون تو حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا کہ ہاں قضا القى جدی رسول اللہ، کہ میں اسی طرح سے اپنے جد مصطفیٰ سے ملاقات کروں. اور اب جب بنی اسد والوں نے تعارف کروا دیا کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے، تو امام حسین نے کہا اے بنی اسد والوں، میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. کہا فرزند رسول آپ ہمارے مہمان ہو جائیے، جب تک رہنا چاہیں رہیں. کہا کہ نہیں، 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، اب تو ہم قیامت تک یہیں پہ رہنا چاہتے. میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. زمین خریدی اور خریدنے کے بعد ہبہ کر دی کہ یہ خریدنے کے بعد میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں اگر تم 3 شرطوں کو قبول کرو. یا فرزند رسول حکم؟ کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب یہ فوج اشکیا ہمیں قتل کر کے چلی جائے تو وعدہ کرو کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دو. دوسرا وعدہ ہم سے یہ کرو کہ جب کبھی ہمارا کوئی زائر آئے گا تو اس کو اپنا مہمان بناؤ گے. اور تیسرا وعدہ یہ کرو کہ اسے بتلاؤ گے کہ یہ حسین غریب کی قبر ہے، ہمارے زائر کو زحمت نہ ہو، ہمارے زائر کو پریشانی نہ ہو. بنی اسد والے آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، رونے لگے اور کہا فرزند رسول ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے زائر کی خدمت کریں گے. کہا جاؤ. بنی اسد والے جانے لگے تو امام نے کہا کہ بس ایک زحمت اور کرو، اپنے گھر کی خواتین کو ذرا بھیجنا، مجھے ان سے بھی کچھ باتیں کر. بنی اسد والے آئے اپنے اپنے گھروں میں اور بیویوں سے کہا کہ جاؤ تمہیں جا کر فرزند رسول کی بات سننا ہے، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. وہ بیویاں اپنے حجاب کو درست کرتے ہوئے، چادریں سر پر رکھتے ہوئے آئیں امام حسین کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا فرزند رسول ہم بھی کچھ خدمت کر سکتے ہیں. تو اب حسین مظلوم کہتے ہیں بیویوں جس طرح سے تم ہو نا اسی طرح سے میری زینب بھی ہے، میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں، میری بھی ازواج ہیں، میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے قتل کے بعد تمہارے گھر کے مرد ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے نہ آئیں یزید کے خوف کی وجہ سے. بس تم اتنا وعدہ کرو، تم اتنا وعدہ کرو کہ جب فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آؤ گی تو وہاں پہ آتے آتے ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال. بنی اسد کی عورتوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرزند رسول ہم وعدہ کرتے ہیں اگر ہمارے مردوں نے کوتاہی کی تو یہ خدمت ہم انجام دیں گے. اور جب وہ جانے لگی تو کہا کہ بس ایک زحمت اور کرنا، اپنے بچوں کو تو بھیج دینا. بنی اسد کی عورتیں آئیں اور اپنے بچوں سے کہا جاؤ جا کر سنو فرزند رسول کچھ کہنا چاہتے. اور جب وہ بچے آئے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، آقا یہ بچے بھی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بس اتنی سی بات تو پہلے سنو کہ جس طرح تم ہو نا میرا بھی ایک چھوٹا بچہ علی اصغر ہے، میرے گھر میں بھی اونا محمد جیسے بچے ہیں، یعنی میں تمہیں بہت عزیز رکھتا ہوں. بس اتنا ایک وعدہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ
یزیدی فوج کے خوف سے ہمیں دفن کرنے نہ آئے، مگر تم ایک وعدہ کرو، کھیلتے کھیلتے فرات کے پاس آؤ گے، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ ان بچوں نے بھی وعدہ کیا کہ اے فرزند رسول، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لاشے کو دفنانے کے لیے آئیں گے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز اور خاران محترم اور سادات سے خاص طور پر معذرت کے ساتھ کہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر سید سجاد یہ جملے سن رہے تھے تو دل پر کیا گزر رہی تھی کہ میرا باپ اتنا غریب ہو گیا کہ میرا ہونا کافی نہیں ہے، بنی اسد کے بزرگوں سے بھی کہنا پڑا، عورتوں سے بھی کہنا پڑا، بچوں سے بھی کہنا پڑا، اور یہ راز منکشف ہوا 11 محرم کو کہ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ بیٹا کرے تو کیا کرے، وہ اپنے بابا کو دفن کرے تو کیسے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔